حالیہ تقرریوں، تبدیلیوں اور دھواں دار اقدامات کے بعد ایف بی آر کا محکمہ اس وقت ایک زلزلے کی سی کیفیت میں ہے۔ اسی دوران ایف بی آر کی لیڈرشپ نے ٹیکس نیٹ ورک اور ریونیو کلیکشن یعنی محصولات بڑھانے میں ناکامی کو چھپانے کے لیے، جیسا کہ ہر کچھ دن بعد ہوتا ہے، ایک نئی پھلجڑی چھوڑ دی ہے۔ جو حالیہ اقدامات کیے گئے ہیں، یقیناً اس کی حقیقت اور اس کے حوالے سے کل ہم نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتایا۔ ان دنوں ایف بی آر نے ایک اور چیز جس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا مگر وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ کمال مہارت سے 2700 ارب روپے کے ٹیکس کیسز کے حوالے سے بظاہر ایک رائی کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے اور شہباز شریف حکومت کو مفروضوں پر مبنی 2700 ارب کے ٹیکس کیسز کا خواب دکھا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کیسز کی بنیاد ایف بی آر کی مبینہ راشی، افسران کی بلیک میلنگ اور اندھا دھند جھوٹے ڈیمانڈ نوٹسز ہوتے ہیں۔ گویا ان ٹیکس کیسز کا نہ سر ہوتا ہے اور نہ پیر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چیئرمین ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایف بی آر 90% یہی ٹیکس کیسز 2 سے 3 مرتبہ ہار چکا ہے اس پروسیس میں۔ جی ہاں، سپریم کورٹ میں موجود 1400 ارب روپے کے 3455 ٹیکس کیسز حکومت ہائی کورٹس، ٹیکس ٹرائبونلز اور ایپلیٹ فورمز میں پہلی ہی ہار چکی ہے، جبکہ ہائی کورٹس میں زیر التوا 700 ارب روپے کے 19,500 کیسز میں بھی بظاہر ٹیکس ٹرائبونلز اور ابتدائی اپیل میں ایف بی آر کا دعویٰ مسترد ہو چکا ہے۔ شہباز حکومت نے 3 دن پہلے اپنی قانون سازی کا آغاز ہی ٹیکس قوانین میں ترمیم سے کیا، جس میں مفروضوں پر مبنی ٹیکس مقدمات کے 2700 ارب کی ریکوری کا ایک طریقہ کار تشکیل دیا گیا۔ آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے میڈیا کو اس قانون کی تفصیل بتائی۔ ایف بی آر کی جانب سے ہر کچھ عرصے کے بعد ایک نیا شگوفہ چھوڑا جاتا ہے۔ کبھی موبائل سم بلاک کرنے کی وارننگ دی جاتی ہے تو کبھی نادرا اور بینکس کے ڈیٹا اور اس کی کارروائی سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی پی او ایس لگانے کو، کبھی ٹریکنگ سسٹم میں اس کو نافذ کرنے کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پچھلے ہفتے ایف بی آر میں گریڈ 21 اور 22 کے متعدد افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی گئی، جس کا کل ہم نے پروگرام میں بہت تفصیل سے احاطہ کیا تھا۔ حالیہ دنوں میں ایف بی آر نے شہباز حکومت کو ٹیکس کیسز میں پھنسے 2700 ارب روپے کی وصولی کا خواب دکھایا۔ خدا کرے اس خواب کی تعبیر ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سابق چیئرمین ایف بی آر شبر ذیلی سمیت ٹیکس ماہرین کی متفقہ رائے یہ ہے کہ 2700 ارب روپے میں سے حکومت 500 ارب روپے بھی وصول کر لے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ حقائق ہے اور یہ ماہرین کی رائے ہے، مگر اس کے باوجود شہباز شریف نے ٹیکس کیسز کے مبینہ 2700 ارب روپوں سے امید لگا لی ہے۔ بقول غالب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود بھی ایک کاروباری شخصیت ہے، اچھی طرح سے انہیں معلوم ہے، وہ لا علم نہیں کہ واقعی کہ یہ صورتحال کیا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ان کے سامنے رکھی گئی ہے وہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بقول شہباز شریف صاحب کے اگر حالات میں خراب بھی ہو، کیسز میں کوئی فیصلے بھی ہو جائیں، آدھی تو حکومت کو رقم ملی جائے گی، تقریباً 1350 ارب روپے تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے اس کا پورا بیک گراؤنڈ رکھا، اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ہارون اختر خان، سابق وفاقی وزیر محصولات ہیں، ریونیوز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ٹیکس امور کے بھی ماہر ہیں، اور ڈاکٹر اکرام الحق پاکستان کے نامور ٹیکس امور کے بہت ہی مستند ماہر ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ہارون اختر صاحب، پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپنا تجربہ، آپ کا اپنا ایکسپیرینس، آپ کا اپنا ہینڈز آن ایکسپیرینس ایز اے بزنس مین، وہ ان جو یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ نوٹسز، اس کے بعد یا آڈٹ نوٹسز، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوتی ہے یہ ہر ٹیکس معاملے کے اندر، اور اس کے بعد یہ ڈیمانڈ، اور اس کے بعد وہ جمع ہو جائے اور وہ 2700 ارب بن جائے، یہ 2700 ارب میں کتنا حکومت حاصل کر سکتی ہے؟ عمران خان صاحب، بہت شکریہ۔ بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چنا اور کئی دن سے اس پہ بحث ہو رہی ہے۔ ان سمری 2700 ارب میں سے آپ 10% بھی ریکور نہیں کریں گے، اور اس کی وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انفارچونیٹلی پرائم منسٹر صاحب تو بہت آنیسٹلی ایکٹ کر رہے ہیں، بیکاز ان کے اوپر پریشر بڑا ہے، آئی ایم ایف کا ہے، اور لوگ ایف بی آر کو کرپٹ کہتے ہیں، تو انہوں نے تو ایکٹ کرنا ہے۔ بٹ ان کو جو بریفنگ دی جا رہی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ ایسی سیگمنٹس ہیں جن کو ایف بی آر کی ورکنگ پوری طرح پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے، مسئلے کو ریزالو کیسے کرنا ہے۔ پہلی بات تو جو ڈیمانڈ کریشن ہے، کریڈٹ آفیسر کو اس وقت ملتا ہے جب وہ ڈیمانڈ زیادہ کرے۔ ڈیمانڈ وہ زیادہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو ایبزالو کر دیتا ہے کہ میرے پیچھے نیب نہیں پڑ سکتی۔ سیکنڈ، یہ نہیں ہوتا کہ ریکوریبل ڈیمانڈ کیا ہے۔
سیکنڈ جب وہ ہار جاتے ہیں تو آفیسر ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اپیل نہیں کی تو پھر مجھے نیب پکڑ لے گی. میرے ہوتے ہوئے بڑے ایسے اچھے آفیسرز نیب انکوائری میں پھنسے ہیں جنہوں نے ڈیمانڈ کو یا اپیل نہیں کی یا ڈیمانڈ کو ریوائز کیا ہے. تو یہ نیب کو باہر نکالیں ایف بی آر سے, بیوروکریسی سے اور بزنس سے, پہلی بات. دوسری بات کہ یہ فیورلس کیسز اور فیورلس اپیل جب اوپر تک جاتی ہیں اس کے اندر آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. یہ ڈر اور خوف کی بیس پہ یہ اس لیول تک گئی ہوئی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات جو ابھی ریز نہیں کی گئی کہ جو لائرز ہیں ہمارے ایف بی آر کے, یہ بیچارے لاکھ دو لاکھ کی فیس پہ کام کرتے ہیں. جب یہ لاکھ دو لاکھ کی فیس پہ کام کرتے ہیں تو یہ 100 فائلیں لے کے پھرتے ہیں. جب 100 فائلیں لے کے پھرتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ اس لیے ایڈجسٹمنٹ مانگتے ہیں, ان کے پاس پریپریشن کا ٹائم نہیں ہوتا. آگے 2 کروڑ والا لائر کھڑا ہوتا ہے, اس کی تو ویسی ٹانگیں کام جاتی ہیں 1 لاکھ والے لائر کی. تو آپ کم کیس اوپر بھیجیں, امپورٹنٹ کیس اوپر بھیجیں, لا پوائنٹس والے کیس اوپر بھیجیں, اور ان کو اسٹرانگ لائرز, ریپیوٹیبل لائرز اور پرفارمنس والے لائرز سے ریپرزینٹ کریں. ہم نے لائرز کی فی جب تھے تو 2 گنا کر دی تھی, بٹ وہ بھی 2 لاکھ 3 لاکھ تھی. لیکن کبھی بھی کوالٹی ریزلٹس آؤٹ پٹ نہیں ملے گا. جی ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, یہ بتائیے گا کہ مسئلہ تو دراصل وہ ڈیمانڈز ہیں جنہوں نے یہ 2700 ارب بنایا, اور ایک نمبر ہمارے سامنے 4000 ارب کا بھی ہے. لیکن فار گاڈ سیک پرائم منسٹر صاحب اور جو چیئرمین ایف بی آر ہیں وہ خود بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مسئلہ وہ ڈیمانڈز ہیں جو یہ پہاڑ کھڑا کرتی ہیں. وہ ڈیمانڈز ہی فریولس ہیں, وہ ڈیمانڈز ہی جھوٹی ہیں, وہ ڈیمانڈ ہی بلیک میلنگ کی بنیاد پر ہے, وہ ڈیمانڈ ہی جو ہے وہ کرپشن کی پیداوار ہے, بجائے اس کے کہ اس ڈیمانڈ کی جو مشین ہے اور جو انڈسٹری ہے اس کو کرب کیا جائے. اب اس پہ لگ گئے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ جو سٹک ہیں ساری جگہ پہ, ان کو ریزالو ہو کے, اور اس سے ہمیں تقریباً آدھا ریونیو آ جائے گا. 1350 ارب روپے تو کہیں نہیں گئے. جی شکریہ کامران خان صاحب. میرے خیال میں اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر میرا 200 ملین کا ریفنڈ پڑا ہے اور میں اس پہ انسسٹ کرتا ہوں تو میرے خلاف 2 بلین کی ڈیمانڈ کریٹ کر دی جاتی ہے. اب وہ جب 2 بلین کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوتی ہے تو اپیل میں چلے جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ابھی ہمارا رائٹ 2 بلین کا اپنی جگہ پر ہے. اب میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے جو ان کی ایئر بک ہے وہ 10 سال کی دیکھی ہے. کسی سال بھی انہوں نے کرنٹ ڈیمانڈ اور ایریئر میں سے جو کلیکشن کی ہے وہ کل کلیکشن کا 3-4% سے زیادہ نہیں ہے. اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہوتے تو پھر تو ان کی کرنٹ ڈیمانڈ میں سے اور ایریئر میں سے جو ریکوری ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے تھی. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ اگر یہ اپنے 100 بہترین کیسز جو ان کی نظر میں بیسٹ ہیں وہ دکھا دیں اور پھر اس کا ٹریک ریکارڈ ہم دیکھ لیں تو ساری حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. دراصل اس طرح کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور یہ بات بھی درست ہے کہ وہ اس لیے بھی زیادہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں اور اپیلز کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کل کو ہمارے خلاف انکوائریز ہوں گی. ایف بی آر کے اندر ایک عرصہ ہوا کہ ایک ریویو کمیٹی بنائی گئی تھی جنہوں نے بہت سے ایسے ایشوز جو وہ ہار چکے تھے اس کی بنیاد پر اپیلیں واپس لینے کے لیے کہا تھا, مگر پھر وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. میرا خیال ہے وہاں کسی کو کلیکٹیو رسپانسبلٹی لے کر ایک دفعہ وزیر اعظم محترم کو بتانا ہوگا کہ سر اس میں سے 2700 میں سے تو اگر جیسا ہارون صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اگر بڑی مشکل سے 10% بھی آ جائے تو اس کو ان کی گریٹ سکسیس کہنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ ونس فار آل اس کا تہیہ ہو جانا چاہیے اور فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اس طرح کی جھوٹی فگریں دے کر. صرف یہ کہ اس کا ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے ہارون صاحب, ایک رائی کا پہاڑ بنا دیا گیا ہے. ایک پوری قوم اس وقت لگ گئی ہے کہ یہ 2700 ارب جیسے ہمارے ہاتھ میں آنے والے ہیں, اور پرائم منسٹر درجنوں بیانات دے چکے ہیں, ان کی کابینہ بیان دے رہی ہے. دوسری جانب ایف بی آر میں اسی دوران جو ہے آپ نے دیکھا کہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا ہے. جو گریڈ جو سینئر موسٹ آفیسرز تھے تقریباً 25, اس میں سے 23 تو گھر بھیج دیے گئے ہیں یا مختلف جگہوں کو ان کو سائٹ کر دیا گیا ہے, لٹرلی گھر ہی بھیج دیا گیا ہے. اور اسی دوران وہاں پر ایک عجیب سی صورتحال ہے. ابھی آپ نے دیکھا ڈیزاسٹر ہوا ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. پچھلے 2 مہینے سے ہم تاجر دوست ایپ سن رہے تھے جس سے لاکھوں ریٹیلرز جو ہے وہ رجسٹر ہونے تھے, اس میں 75 ریٹیلر رجسٹر ہوئے, کوئی اس کی سزا تجویز نہیں کر رہا. یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس ہے وہ کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوا, اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا. یہ POS نہیں لگے, اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا. یہ ڈیجیٹل انوائسنگ نہیں ہو رہا.
نہیں ہو پائی پچھلے 3-4 سال سے، اس کی کوئی سزا تجویز نہیں کر رہا، اس سب کو بلا کے یہ کہہ دیا جی کہ یہ 2700 ارب روپے ہیں، ان کے پیچھے جائیے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور عدالتوں ہیں اور یہ اور وہ اور پریس کانفرنسز. کیا تماشا ہے ہارون صاحب؟